سب کے مشکل کشا سب کے مشکل کشا مصطفیٰ آ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے مرحبا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مرحبا 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 مصطفیٰ آ گئے مرحبا مرحبا سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے زمانہ دو پر ہے اور چھاں ہے بس ایک بستی میں بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ مدینے کے مسافر تجھے پہ میری جان و دل قربان مدینے کے مسافر تجھے پہ میری جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان القدر والبرهان والصلاة والسلام على سيدنا محمد مؤلف شان حامل القرآن حافظ الإنسان محي الكلام حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله کلامہ کلام اللہ سلامہ سلام اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ وخاصۃ للناس وامتہ اخرجت للناس کتابہ بیان للناس وهو رسول إلى الناس
والصلاة والسلام على أهله وأصحابه واتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. صدر محفل اخی محترم حضرت علامہ مولانا شہزاد حسین چشتی صابری صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ الحافظ القاری محمد ذوالفقار چشتی صاحب، زینت القراء الحافظ القاری نور الحسن شاکر صاحب، زینت القراء الحافظ القاری غلام حسین صاحب، اور بانیان محفل برادرم محمد اکرم صاحب اور محمد انور صاحب. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اصل میں اس محفل کی غرض و غایت تو برادر محمد انور صاحب کی صاحبزادی، انہوں نے میرے ہی ادارے میں الحمدللہ مکمل درس نظامی کیا ہے، دورہ حدیث کیا ہے، اور ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی جو ہے، اور مکمل تعلیم انہوں نے ادارہ تعلیمات محمدیہ جو کہ خالی صاحب کی مسجد کے ساتھ ہے وہاں کے نتیجہ نے حاصل کیا ہے. اور اسی طرح سرکار بھی تجوید کے ساتھ نادر قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہے. کاروبار سے، گھر سے، وہ مساکن ترضونھا، وہ مکان جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، جو بڑے اچھے لگتے ہیں تمہیں، تمام سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو. اب محبت جو ہے اس کا تعلق انسان کی نفسیات کے ساتھ ہے، جبلت کے ساتھ ہے. کسی سے محبت کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا. آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اس بات آپ سمجھ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. آپ کی ازواج جو تھی، آپ ان کو ایک جیسا لباس، ایک جیسی رہائش، ایک جیسا کھانا، ایک جیسا وقت دیتے تھے. یعنی کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں، سب کو برابر آپ رکھتے تھے. اس کے باوجود دعا کرتے تھے کہ مولا اگر میدان تباہ قلبی طور پہ اگر مجھے اپنی کسی بیوی سے زیادہ محبت ہے تو اس سے مجھے معاف رکھنا، وہ میرے بس کی بات نہیں ہے. پتہ چلا کہ میدان تباہ جو ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا. تو اب ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ محبوب سے محبت کرو، جبکہ محبت تو انسان کے بس میں نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی کو مکلف نہیں کرتا جو اس کے بس میں نہ ہو. تو علماء لکھتے ہیں کہ 3 سبب ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی کو محبوب بناتے ہیں. 3 سبب ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں. پہلا سبب جمال.
دوسرا سبب کمال، اور تیسرا سبب نوال۔ تین سبب ہیں کسی کو محبوب بنانے کے، تین سبب ہیں کسی کو چاہنے کے، تین سبب ہیں کسی سے محبت کرنے کے۔ پہلا ہے جمال، حسن، خوبصورتی، وجاہت، کہ جہاں حسن ہوگا وہاں محبت ہوگی۔ اور دوسرا سبب ہے کمال۔ اب کمال کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے، اس کی تعریف جامع ہے کہ آپ عالم سے اس کے کمال علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، شجاع سے اس کے کمال شجاعت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، تو صاحب کمال سے اس کے کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ نوال، انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، اپنے منعم سے، مصیبت میں کام آنے والے سے انسان محبت کرتا ہے۔ یہ تین سبب ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی کو چاہتے ہیں، یہ تین سبب ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ پہلا سبب جمال، حسن، خوبصورتی، وجاہت۔ تو اگر آپ کسی کو جمال کی وجہ سے محبوب بناتے ہیں، حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے محبوب بناتے ہیں، ظاہری قد و قامت کی وجہ سے محبوب بناتے ہیں، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس طرح موجود ہے کہ لفناتا بالضحا واللیل اذا سجا، اے محبوب مجھے تیرے مکھڑے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ اگر کسی سے حسن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو امام بخاری روایت کرتے ہیں احسن الناس وجیہا، کہ حضور کا چہرہ تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اگر حسن کی وجہ سے کسی کو محبوب بناتے ہیں تو اس محبوب کے حسن کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے حسن کی خدا قسمیں اٹھاتا ہے۔ اور حضور تاجدار گولڈا ایک شیخ سید العارفین پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس صورت میں جانا جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی نشان آکھاں، جس شان کی شانہ سب بن۔ اور امام عاشقان اچھا امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے حسن کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس یہاں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس یہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور کا حسن ایسا ہے کہ نفس تو دور کی بات، گمان نفس بھی نہیں ہے، نفس کا وہم و خیال بھی نہیں ہے۔ اور کبھی آپ گلشن میں جائیں، باغ میں جائیں، تو آپ کو گلشن میں کوئی پھول ایسا نہیں ملے گا جس کے دامن میں کانٹا نہ ہو۔ آپ شمع روشن کریں، کوئی شمع ایسی نہیں ہوگی جو روشن تو ہو مگر دھواں نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا وہ پھول ہیں جس کے دامن میں کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے جو فروزہ تو ہے مگر دھواں نہیں۔ تو اگر حسن کی وجہ سے شاہ عبد الرحیم اور کسی در کی لائنہ کو فرماتے ہیں کہ میری خواب میں حضور سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی، تو آپ کو دیکھ کے یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے چہرے پہ غیرت الہیہ کے 70,000 پردے ہیں، اس وجہ سے مجھے دیکھ کے یہ باقی کا ویسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنان مصر جو ہیں انہوں نے آپ کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ دی، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ کہتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، اگر وہ ماہ طیبہ کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے پہ انگلی چنیاں بلاتا۔ تو اگر حسن کی وجہ سے ہم کسی کو محبوب بناتے ہیں تو دنیا میں میرے آقا سے بڑھ کے وہ صاحب جمال نہیں ہے، اس محبوب کے جمال کا عالم کیا ہوگا کہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ کیا کیفیت ہوگی کہ آنکھیں حضور کا دیدار کر
नहीं होंगी और ज़बान से हुजूर की नात जारी होगी। कि हज़रत एहसान बिन साबित हुजूर के सामने खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, व अहसन मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आप जैसा हस्ती देखा नहीं है, और ये मेरी आंख का कमाल नहीं है, आप जैसा हस्ती किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। तो अगर आप किसी को हुस्न की वजह से महबूब बनाते हैं तो कायनात में मेरे आका से बढ़ के साहिब जमाल नहीं है। मेरे आका से बढ़ हजरत जाबिर जामे तुर्की की रिवायत, आप कहते हैं कि 14वीं का चाँद है, हजूर महज़ इस्तराहत हैं और हजूर ने सुर्ख रंग का धारीदार हुल्ला पहना हुआ है। कहते हैं कि मैं कभी चाँद की तरफ देखता हूँ, कभी महबूब की तरफ देखता हूँ। अब सहाबा का इश्क भी देखिए कि मैं कभी चाँद की तरफ देखता हूँ और कभी हुजूर के रुख अनवर को देखता हूँ और अपने कहीं ये मुआवजा कर रहा हूँ कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। तो फायदा हुआ अहसन इंदी मिनल कमर, मुझे कहना ही पड़ा मेरे आका उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, चाँद से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो अगर हुस्न की वजह से किसी को महबूब बनाते हैं तो कायनात में आका से बढ़ के साहिब जमाल नहीं। दूसरी वजह मैंने अर्ज की थी, इंसान साहिब कमाल से उसके कमाल की वजह से मोहब्बत करता है, आलम से उसके कमाल इल्म की वजह से मोहब्बत की जाती है, शुजा से उसके कमाल शुजात की वजह से मोहब्बत की जाती है, सखी से उसके कमाल सखावत की वजह से मोहब्बत की जाती है, शब्द जिंदादार से उसकी शब्द जिंदादारी की वजह से मोहब्बत की जाती है। तो हर एक साहिब कमाल से उसके कमाल की वजह से महबूब जाना जाता है। अगर आप कहते हैं कि इल्म कमाल है, बेशक इल्म अजीम दौलत है, इल्म वो दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है, कम नहीं होती, ऐसी लाजवाब दौलत है। अगर आप कहें कि इल्म कमाल है तो वो इल्म जो मेरे और आपके पास है, वो इल्म जिसकी बदौलत हमने समंदर की तहों को कंगाल दिया है, वो इल्म जिसकी बदौलत इंसान सियारा गाने फलकी में कमंडे डाल रहा है, वो इल्म जिसकी बदौलत इंसान जो है कायनात की तस्वीर कर रहा है, वो इल्म जो दुनिया के इदारों में, दुनिया की यूनिवर्सिटियों में, दुनिया के मदारस में पढ़ाया जा रहा है, मुहद्दिसीन, साइंसदान, माइशरदान पैदा हो रहे हैं, उस इल्म को मतलब अल्लाह फरमाता है वमा ऊतीकुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। तो दुनिया के अंदर जो इल्म है वो थोड़ा इल्म है, जो सारी कायनात का जो इल्म है वो थोड़ा इल्म है, और जो मेरे महबूब के पास है वो अल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब तुझे वो सब कुछ अता कर दिया जो तू नहीं जानता था। और काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, महबूब हमने आप पे फज़ल अज़ीम फरमा दिया है। जो दुनिया के पास इल्म है अल्लाह से कह रहा है ये कलील है, और जो महबूब के पास है उसे फरमा रहा है फज़ल अज़ीम है। और हज़रत इमाम शरफ़ुद्दीन नुकरी रहमतुल्लाह आप क्या फरमाते हैं, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन अलूमिका इल्मुल्लाहि वल कलमी। या रसूल अल्लाह, दुनिया ने कलमों करतास पे इल्म सीखा है, दुनिया ने कलम और तख्ती से इल्म सीखा है, तख्ती और कलम को आपके दर से इल्म मिला, वो भी आपको समझा दूंगा। कि हम कहते हैं कि हुजूर का इल्म जो है वो कुल्ली है, लोग कहते हैं कि जुज़ी है। तो इस्लाह कर दूं अकीदे की कि जब हम कहते हैं कि हुजूर का इल्म कुल्ली है तो वो मखलूक के मुकाबले करते हैं कि मखलूक के मुकाबले में हुजूर का इल्म कुल्ली है, और अल्लाह के मुकाबले में हुजूर का इल्म जुज़ी है। कि अल्लाह के इल्म के साथ हुजूर के इल्म का कोई मुआवजा नहीं, वो लामहदूद है, वो मालिक है। बल्कि आज फरमाते हैं कि ये मिसाल भी अगर आप दें कि समंदर में से चिड़िया ने चोंच भरी तो ये मिसाल भी साबित नहीं है। ये अल्लाह के इल्म के मुकाबले में हुजूर के इल्म का कोई मुआवजा नहीं है। अल्लाह खालिक है और हुजूर मखलूक है। अपनी तमाम तर वुसअतों के बावजूद, तमाम तर वुसअतों के बावजूद आपके इल्म का अल्लाह के इल्म के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये जहालत है।